السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو۔ میرے چینل پر خوش آمدید۔ آج بات ہوگی جی کہ غذا کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ ناقص غذا اعصابی کمزوری کا ایک بڑا سبب بنتی ہے، خصوصاً جن لوگوں میں پروٹین کی کمی ہو وہ بہت جلد اعصابی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ زیادہ مصروف ہونا یا پھر ایک ہی جگہ پہ زندگی بسر کرنے والے لوگ اکثر اپنی غذا کے بارے میں لاپرواہ ہوتے ہیں۔ دفاتر میں بیٹھ بیٹھ کے کام کرنا، تو ان کی جو خوراک ہے زیادہ تر ایک چائے کی پیالی، سینڈوچ، ڈبل روٹی، برگر وغیرہ، بس ان اشیاء پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایسی چیزوں کے مسلسل استعمال سے جسمانی ضروریات پوری نہیں ہوتی، چنانچہ افسردگی، بد دلی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہر وقت پریشان رہنا، ٹینشن میں رہنا، اور یہ چیزیں آخر کار اعصابی کمزوری پہ جا کے ختم ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں، اچھی غذا حاصل کرنے کے لیے کسی خاص تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو خاص محنت نہیں کرنی پڑتی، بس یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کے جو ہے دسترخوان کے اوپر سبزی ہو، مچھلی ہو، سادہ دودھ ہو جائے، دہی، انڈے، تھوڑا بہت گوشت ہو سکتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بھونا ہوا گوشت کھانا ہے، چٹپٹی جناب چیزیں کھانی ہیں اور مسالے دار چیزیں کھانی ہیں۔ سادہ غذا، سادگی سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ سادگی بہت بڑا فیشن ہے، سادگی بہت بڑا حسن ہے۔ تو یاد رکھیے، جہاں تک آپ کے مالی وسائل اجازت دیں تو آپ نے اپنی نظروں کے سامنے اچھی اور صاف ستھری غذا رکھنی ہے۔ تھوڑی سی چائے میں زیادہ دودھ ڈال کر بھی یہ مقصد بخوبی پورا کیا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے چیزوں کو استعمال میں لے کے آتے ہیں۔ تازہ ہوا اور جو ورزش ہوتی ہے یہ انسانی صحت اور تندرستی کے لیے بہت ضروری ہے۔ کھانے کے بعد کھلے صحن میں مختصر سی چہل قدمی ہی کیوں نہ کرنی پڑے، ضرور کرنی چاہیے۔ اس سے انسانی صحت پر بڑا خوشگوار اثر ہوتا ہے۔ غور کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ نروس آدمی، پریشان آدمی زیادہ تر ایسی زندگی جیتے ہیں کہ جس میں ان کو کھلی ہوا میں نکلنے، ورزش کرنے کے بہت کم مواقع ملتے ہیں۔ زندگی کو خوشگوار بنانے اور معاشرے میں اپنی ذمہ داریوں سے کامیابی کے ساتھ عہدہ برا ہونے کے لیے صحت کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ پیدل سیر کریں، واک جسے کہتے ہیں، کوئی اپنی پسند کی کوئی گیم کھیل لیں، اور ایک بہت کام کی بات، اپنے من پسند لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں، چاہے 5 منٹ ہی کیوں نہیں۔ آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی پر بہت مثبت اثر پڑے گا، آپ کی صحت بہت جلد ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ جو انگزائٹی ہے، یہ جو ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، سٹریس ہے، دباؤ ہے، اعصابی کھچاؤ ہے، یہ آہستہ آہستہ انسان کو خراب کرتا ہے۔ تو اپنے قریبی لوگوں پہ، قابل بھروسہ لوگوں پہ، بچپن کے دوستوں پہ، ان کے پاس جائیں، ان سے بات چیت کریں، گپ شپ کریں، کچھ وقت نکال لیں اپنے لیے، اپنی صحت کے لیے۔ یقین کریں، اگر آپ ہیں تو ساری خوشیاں ہیں، آپ ہیں تو رونقیں ہیں۔ اپنا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد آرام بھی کرنا چاہیے۔ اب جتنے بھی علاج معالجے دریافت ہوئے ہیں پریشان آدمی کے لیے، نروس آدمی کے لیے، جو ڈرا ہوا، سہما ہوا ہو، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، ہر بات پہ ڈرنا، تو اس کے لیے سب سے زیادہ بہترین علاج جو ہے وہ آرام کرنا ہے، ریسٹ۔ ٹھیک ہے، اس سے تھکن یعنی کہ تھکاوٹ، غصہ، پریشانی، ان تمام چیزوں سے نجات مل جاتی ہے۔ آرام سے کسی بھی فرش پر، گدے پر صرف 10 منٹ تک کے لیے اگر آپ سکون سے لیٹ جاتے ہیں تو طبیعت کے اندر جو بے چینی ہے، اضطراب ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔
اعصابی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی، اعصاب بالکل پرسکون ہو جائیں گے، اور جو آپ کی اس دن بھر کی تھکان ہے وہ اتر جائے گی، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کھوئی ہوئی طاقت توانائی وہ بھی بحال ہو جائے گی۔ زیادہ تر جو پریشان لوگ ہوتے ہیں، یہ اگر سادہ سا عمل یہ والا کر لیں، ریسٹ کرنے والا، آرام کرنے والا، خود کو بالکل ریلیکس پرسکون کر دینے والا، وہ اپنے ڈر، خوف، غصے پر قابو پا لیں گے۔ یہ کر کے تو دیکھیے۔